ایک ایسا کام کرنا کہ جو آدمی کے کرنے کا نہ ہو اور اس کا وبال سخت ہو، نامناسب بات ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، ایک آدمی ہوائی جہاز سے کودتا ہے اور وہ کمانڈو نہیں ہے، یقیناً نقصان اٹھائے گا۔ وہ دم دم چئی نورزی اور لاس چئی خامار تا اگور چمیار۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا، احسن علوم آؤ اور مسئلے سمجھو۔ احسنوا، احسنی بنو، انفقوا اور پھر احسنوا، حاصل یہ ہے کہ جب خرچ کرنا ہی ہے تو احسن علوم والوں کو دیا کرو۔ کیا نقصان کی بات ہے، طلباء مستحق نہیں ہے، سارے مدرسوں کو تالے پڑے ہوئے ہیں اور یہاں الحمدللہ جانوروں کے قطار کھڑے ہیں طلباء کو کاٹنے کے لیے، الحمدللہ۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ بھی پسند فرماتے ہیں احسنیوں کو۔ محسن احسن یحسن سے احسان کرنے والے۔ شرافت لفظیت تو اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائی، معنوی کی بھی درخواست ہے کہ اللہ عطا فرمائے۔ بات سن لو ذرا، فرمایا خرچ کرو اور احسان سے پیش آؤ۔ خرچ کرو اور اچھی نیت سے اچھی جگہوں میں دو تو ہلاکت سے بچ جاؤ گے۔ اشارہ ہے کہ اگر خرچ نہ کیا یا کیا لیکن غلط جگہ میں دے دیا، اس کا وبال یہ ہے کہ تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ آج جو لوگوں کو پکڑ کر مال لیا جا رہا ہے، گھروں میں ڈاکو اتر رہے ہیں، بینک کے راستے میں پکڑتے ہیں، بینک کے ساتھ سے ہی ان کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ اصل بات اللہ کے دین پر خرچ نہ کرنا ہے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، جب خرچ کرنے کی بات آئی اور احسانات کرنے کی تاکید آئی، پھر بڑی عبادات میں سے حج اور عمرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ، اعمال کے ساتھ، توبے کے ساتھ، اپنے احبا، محبوبین، اعزاء، اقربا کے ساتھ، جن کو ہم چاہے، جو ہمیں چاہے، ان کے ساتھ بار بار نصیب فرمائے۔ اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے، حج فرض ہے، عمرہ سنت ہے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تم روک لیے گئے، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، بس جو ہو سکے قربانی۔ اگر حج کا احرام باندھا یا عمرے کا، جیسے حدیبیہ کے موقع پر سنچی ہجری میں پیغمبر نے اور صحابہ نے احرام باندھا لیکن راستے میں روک لیے گئے۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور مت مونڈو سر کے بالوں کو۔ کسی طالب کو بطور سزا کے تو کہہ سکتے ہیں کہ آپ بال منڈا کے آئے، ورنہ قانون اور داخلے کی شرائط میں سے، آداب میں سے نہیں ہے، غلط ہے۔ سر کے بال رکھنا سنت ہے۔ بعض طلباء سنت کے بجائے انگریزی بال رکھتے ہیں، پھر ناظمان اور اساتذہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ تم نے کیا کیا، طالب ہو کر اور انگریزی بال رکھے، چلو گنجا ہو کے آؤ۔ یہ سزا ہے، اور سزا یافتگان کے لیے سر منڈوانا ٹھیک ہے۔ میری گفتگو کا مطلب یہ نہیں کہ حلق الراس منع ہے۔ امام طحاوی نے امام اعظم سے اباحت یا سنیت نقل کی، بلکہ ہم اس سے اولا صورت سنت بال رکھنا، خواہ لمہ ہو یا جمہ ہو یا وفرا ہو، اس کی تاکید کرتے ہیں۔ اور یہ تو حالت احرام ہے جس میں سر کے بال رکھنا اور تمام جسم کے بال و ناخن نہ لینا یہ ضروری ہے۔ حتیٰ یبلغ الہدی محلہ، یہاں تک کہ پہنچ جائے نیاز کعبہ اپنے ٹھکانے کو۔ الہدی نیاز کعبہ۔ فمن کان منکم مریضا او بہ اذى من راسہ، پس جو کوئی ہو تم میں بیمار یا اس کو تکلیف ہو سر میں، اور سر کے بال نہیں رکھ سکتا ہے، بخاری شریف میں ہے۔ حضرت کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت تکلیف میں تھے، آپ نے پوچھا احوام مراسکۃ ذیک، کیا یہ سر کے کیڑے مکوڑے تکلیف دیتے ہیں؟ اس نے جی حضرت۔
فرمایا آپ سر کے بال منڈا لے اور اس کے بدلے میں پھر جرمانہ دے دے۔ جو شخص بیمار ہوا یا جو شخص سر کے اندر درد تھا اور بال منڈانے پڑے وقت سے پہلے، ففدیۃ من صیام، پس فدیہ دے دے روزے رکھ کے 3 دن، او صدقۃ یا صدقہ کر لے، او نسک یا قربانی دے۔ اگر روزے رکھے اور اگر روزے رکھنے کی توفیق نہیں ہے تو صدقہ دے دے سا کے اعتبار سے، ورنہ قربانی کا کوئی جانور، خواہ وہ مینڈا اور بکرا کیوں نہ ہو، وہ کاٹ دے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس اگر تم امن سے ہوئے، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، پس جس کسی نے فائدہ اٹھایا عمرہ حج کے ساتھ کر کے، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ، پس جو آسانی ہو قربانی، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ، جو قربانی نہ دے سکے، فَصِيَامُ ثَلَاثَةٍ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، پس 3 دن روزے رکھے حج میں، یعنی آخری دن عرفہ ہو، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 دن جب تم حج سے فارغ ہو جاؤ۔ اذا رجعتم، وطن واپس چلے جاؤ، یہ ضروری نہیں ہے، اگر وہاں بھی ٹھہر لے۔ کسی نے حج تمتع یا حج قران کیا، اس پر قربانی واجب ہے اور قربانی کی توفیق نہیں ہے، تو 3 دن حج سے پہلے اور 7 دن حج سے فارغ ہو کر روزے رکھ لے۔ تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 دن پورے ہیں۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ واسطے ان کے ہیں کہ نہ ہو باشندے مسجد حرام کے۔ اس سے علماء نے استدلال کیا کہ جو شوال یا ذیقعد میں عمرہ کر چکا ہے وہ حج تمتع یا قران نہیں کر سکتا ہے، وہ حج افراد نہیں کر سکتا، اور یہ ضروری ہے کہ کوئی ایسا شخص جس نے اشہر حرم میں عمرہ نہ کیا ہوا ہو تب جا کر کے وہ حج قران یا حج تمتع کرے گا۔ حج تمتع میں تو وہ نکلتا ہے اس سے، وہ کر سکتا ہے، لیکن حج قران میں ایک ہی احرام سے دونوں ہوتے ہیں۔ یہی فرق ہے حاجی متمتع ساق الحدی اور حاجی قارن میں، کہ حاجی متمتع ساق الحدی وہ ایک احرام میں ہوتا ہے، پہلے عمرے کا اور بعد میں حج کا، اور حاجی قارن 2 احراموں میں ہوتا ہے شروع سے ہی۔ انہو قرن الواحد بالثانیہ، یہ واسطے ان لوگوں کے ہیں جو نہ ہو موجود مسجد حرام کے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ چونکہ حج کے آداب آ گئے تو اس ضمن میں پورا مسئلہ، الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں، شوال، ذیقعد، ذی الحج۔ شوال، ذیقعد، اس مہینوں میں کیا کام ہے؟ تیاری ہے، نیت باندھنا ہے، سفر کرنا ہے۔ ویسے حج تو چند دن کا نام ہے۔ ثامن ذی الحج کو احرام باندھو، 9 کو عرفات چلے جاؤ، شام کو مزدلفہ آ جاؤ، وہی رہو، 10 کو منا چلے جاؤ اور جمرہ عقبہ کی رمی کر لو۔ اگر متمتع اور قارن ہے تو قربان گاہ جا کے قربانی کر لو، اس کے بعد احرام کھول دو اور اپنے کپڑے پہن کر کعبہ شریف آؤ اور طواف زیارت کر لو 10، 11، 12 کے سورج ڈوبنے سے پہلے، اور پھر روزانہ رات کو وہیں جایا کرو، مینا میں ٹھہرا کرو، 11، 12، 13، 11، 12 کر کے راتوں رات نکل جائے۔ اگر رات ہو گئی تو 13ویں کی رمی بغیر جانا مکروہ ہے۔ صبح صادق داخل ہو گئی 13ویں کی تو 13ویں کی رمی واجب ہو گئی، اور مسائل تفصیل کے ساتھ مناسک میں موجود ہے۔